کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی مسکرا کے کہو یا علی مدد. کہتی ہے اللہ کی ہے رضا قلندر کا ہے قول کہ جلنے والے کو جلا کے کہو یا علی مدد. صلوات پڑھیں خاندان تطہیر پہ. قبلہ ابھی آپ کے سامنے علامہ ندیم حیدر آبدی صاحب آف کریچی فضائل و مصائب سے آپ کو مدعو فرمائیں گے. ہم شکر گزار ہیں بھائی کے کہ ہماری درخواست پر یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے اتنے دور سے سفر کر کے. صلوات پڑھیں خاندان تطہیر پہ. اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صلوات بلند آواز کے ساتھ. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے. کوشش کر کے ذرا بلند آواز سے درود سال. سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. یہ جو دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار کسی کو خالی نہ پلٹائے. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو جائے. اس ذکر کا واسطہ جن لوگوں نے بھی ذکر مولا میں دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا پروردگار تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. جتنے بھی دور دراز سے اس مشکل راہوں سے سفر کرتے ہوئے ذکر مولا کی مقدس ترین عبادت سے سرفراز ہونے کے لیے شیعہ سنی برادری یہاں تشریف فرما ہے پروردگار تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. مل کے آمین کہیے گا. پروردگار سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. وقت ظہور ہمیں شعور عطا فرما. ذکر کا واسطہ برادرم ارسلان شاہ صاحب شانی شاہ صاحب اس کے علاوہ سادات عظام اور جتنے محترم لوگ ملک صاحبان تشریف فرما ہیں اس ذکر کا واسطہ ان تمام کے رزق میں اور اضافہ فرما. جو بھی اس کاروان عزا کا حصہ ہے تمام کی حاجات کو پورا فرما. برادرم ہاشم بھائی کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرما. علی میاں کے رزق میں اور وسعت عطا فرما. پروردگار سرکار کی معرفت نصیب فرما. کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ.
کے جو ایسیڈا خادیاں بے فصلوں کو پڑھ جانا بھی صحیح پڑھے سننے بھی صحیح پڑھے کیا سب سے تھوڑے حوالے کر کے تھوڑے کو میں دعا لوں آج تھوڑا سا آگے جگہ خالی پڑی جگہ نہیں بیٹھے جنت کی ٹکٹیں مطلب دے رہے ہیں مولوی صاحب اور ٹکٹیں لے لے ہم نہیں جانا اور کسی نے نہیں جانا شادی کی دشمنی نہیں جانا کہنا ہے کہ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے جیو تراب لفظ ہے عربی کا مٹی نہیں آتے کہنے ہیں کہ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے پھر سنو کہنے ہیں کہ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے بشر بشر اسے صبح و شام کھاتا ہے بشر بشر اسے صبح و شام کھاتا ہے جو منتظر نہیں ہے جو منتظر نہیں ہے ہمارے ماضی کا خدا کی قسم جس کے بولو بولو حرام کھاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اے شیعہ دے متھے دا مقدر اچھا نعرہ حیدری اللہ نے زیادہ بلند کیسا لوا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ کیا کہنے ملک صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے زینت مجلس ہے اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے اور یہ دیکھیں سندھ سے لے کر یہاں تک جانے کتنے پروگرامز ہوتے ہوں گے جہاں ان کی زیارت رہتی ہے اور ان کا جذبہ کم نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آمادہ ہیں بات شروع کر دی جائے مجھے نہیں پتا کتنے اہل تشیع بیٹھے ہوئے اور کتنے اہل سنت بھائی بیٹھے جو بھی یہاں آ کے براہ راست صفحے انتظار پہ صفحے عزا پہ بیٹھ گیا ہے نا وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی اگر کوئی سنی بھائی آ کے بیٹھا ہے وہ بھی حسین کا مہمان ہے کوئی شیعہ بیٹھا ہے تو بھی مہمان ہے اور جو آ کے بیٹھے ہیں وہ مہمان ہیں ہم حسین کے نوکر تھوڑا میری طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو ہم حسین کے نوکر ہیں اور مہمانوں کا دل نہیں دکھانا مہمانوں کا دل دکھانا کمینوں کی عادت ہوتی ہے شریفوں کی عادت نہیں زندگی ہو آپ کی میرے ساتھ صبر کیجئے گا بات پہنچے تو تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے گا تاکہ احساس رہے آپ میرے ساتھ ہیں قبلہ اللہ نے بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے ہاں ابتدا میں بلند ہونا پڑے گا اللہ نے شاہ صاحب بندے بنائے ہیں اسلام بھائی فرقے نہیں بنائے نبی نے مسلمان بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے اماموں نے مومن تو بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے نہ اللہ نے فرقے بنائے نہ نبیوں نے فرقے بنائے اور نہ ہی اماموں نے فرقے بنائے اب ذرا بول کے ہاتھ کھول کے آپ نے اگلے جملے پہ مجھے جواب دینا ہے پھر لوگوں میں فرقے کنہوں نے بنائے نہ اللہ نے بنائے نہ نبیوں نے بنائے نہ اماموں نے بنائے پھر لوگوں میں فرقے کنہوں نے بنائے ہاشم بھائی لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے زندگی ہو آپ کی زندگی ہو تھوڑا سا اور بلند ہونا پڑے گا تھوڑے سے ہاتھ کھول لیں گے تو اور اچھا لگ جائے گا ہمیں لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے شیعہ سنی برادری کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں میرے نزدیک یہ شیعہ سنی وہابی دیوبند چشتی قادری صابری یہ فرقہ یا وہ فرقہ یہ تو سارے پہچان کے نام ہیں خدا کی قسم واقعہ کربلا کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں فرقے تو حسین ابن علی نے کربلا کے جنگل میں دفن کر دیے ہیں اگر کربلا کے واقعہ کے بعد بھی فرقے رہ جاتے تو محمد کے نواسے کی علی کے بیٹے کی سیدہ کے لاڈلے کی حسین ابن علی کی قربانی میدان کربلا میں رائے گا چلی جاتی لیکن میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دے کر اور قبلہ ریت کربلا پہ سجدہ عشق ادا کر کے جتنے فرقے تھے انہیں موت کی نیند کھلا کر قیامت تک کے لیے ہر لوح ضمیر پر یہ لکھ دیا اب قیامت تک بس دو فرقے ہوں گے یا یزید والے ہوں گے یا حسین والے سارے ہاتھ اٹھیں علی حق سارے اٹھاؤ یار ہاتھ آواز اونچی کرنا علی حق علی علی مل گئے حیدری
قبلہ بس اب دو ہی ہیں، یا یزید والے یا حسین والے. جو یہاں آ کے بیٹھ گیا کہیں سے بھی آیا ہے حسین والا ہے، ٹھیک ہے، دل دکھانا مقصد ہی نہیں. لیکن بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرقے بنائے ہیں، نہ نبیوں نے فرقے بنائے ہیں، نہ اماموں نے فرقے بنائے ہیں. لوگوں میں فرقے انہی اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنا دیا، کیونکہ جنہیں لوگ بنائے وہ اور ہیں. جنہیں لوگ بنائے وہ اور ہیں، جنہیں اللہ بنائے وہ اور ہیں. جو بندے کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. بندے کا بنایا ہوا پل سے گزر تو سکتا ہے، گزار نہیں سکتا. یہ مسکراہٹیں سلامت رہے. بندوں کا بنایا ہوا پل سے گزر تو سکتا ہے، پل سے گزار نہیں سکتا. بندوں کا بنایا ہوا جنت مانگ تو سکتا ہے، دے نہیں سکتا. بھائی بندوں کا بنایا ہوا پورا پنڈال آسمان تک جائے تو پھر مزہ آئے اور مجھے پتا چلے کہ پہاڑ کی سماعت بھی پہاڑ کی طرح بلند ہے. اور انہوں نے سنا ہے، مجھے میرا لفظ سنیے گا، کہ بلا بندوں کا بنایا ہوا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے یار، آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا خوب سن لیا آپ نے، خدا کی قسم. میں راضی، میرا مولا راضی ہو. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو نا، بس میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا صبر کیجیے گا. بندوں کا بنایا ہوا اور ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوگا. بندوں کا بنایا ہوا جنت مانگ تو سکتا ہے، جنت دے نہیں سکتا. بندے جسے بنائیں وہ ووٹوں سے بنتا ہے. بندے جسے بنائیں وہ ووٹ سے بنے گا. بندوں کا بنایا ہوا ووٹ سے بنتا ہے، بنایا ہوا نور سے بنتا ہے. ہاں بندوں کا بنایا ہوا اور ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہے. بندوں کا بنایا ہوا میں نے کہا ووٹ سے بنتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے. بندے جسے چنے وہ لطفے کی پیداوار ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اللہ کہتا ہے انسان کو ہم نے کھولتے ہوئے پانی سے یعنی لطفے سے بنایا. ہماری پیداوار تخلیق ہے نطفے سے. اس کا مطلب ہے نطفے والے اور ہوتے ہیں، نور والے اور ہوتے ہیں. کچھ دوست ہیں جو مجلس دیکھ رہے ہیں، مجلس سن نہیں رہے. ہاں میں دیکھوں گا اگلے فکرے پہ کون سا تھا جو امام حسین کا لنگر بھی کر رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور خیرات نہیں مانگی. میں مانتا نہیں لیکن فرق پڑنے لگا ہوں. نطفے والا اور ہوتا ہے، نور والا اور ہوتا ہے. آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ قبلہ جو کمرے میں پیدا ہو کر کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والے ہوتے ہیں، جو کعبے میں آ کے اسے سجدے کے قابل کر دے وہ نور والا. اتنی جوانی ہو یار، خدا کی قسم خرید لیا تو نے. ارسلان مولا تیرے رزق میں اضافہ فرمائے، ارسلان شاہ کو سلامت رکھے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو نا میرے ساتھ. ہاں نطفے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کمرے میں آ کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہے. جو کعبہ میں آ کے ہائے ہاں اسے پاک کر دے، سجدے کے قابل کر دے وہ نور والا ہے. نطفے والے اور ہے. نور نطفے والا مرتا ہے. بات بڑی قیمتی کرنے لگے. نطفے والے کے لیے موت ہے، نور والے کے لیے موت نہیں. آج میں ایک بڑا مسئلہ ہے جو کوشش کروں گا اس مجلس میں آج حل ہو جائے اور انشاءاللہ دھڑکنوں سے علی نکلے گا. شرط ہے بستہ ہو. ہاں
ہر کوئی نہیں بول پائے گا، تھکے ہوئے بندے کا میں خطیب نہیں، میرے ساتھ چلنا نہیں، دوڑنا پڑتا ہے۔ ہاشم بھائی میں نے کہا میرا رسول جو ہے نا، ہم حیات پیغمبر کے قائل ہیں، جتنے سارے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، جو رسول کو زندہ مانگتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ سارے رسول کو زندہ مانتے ہیں۔ ہم رسول کو اب سوال کر لے کوئی دوسری برادری کا بندہ بھی، بھئی آپ رسول کو زندہ کیوں مان رہے ہیں؟ تو ان سے کہیں گے سرکار زندہ دو طرح کے زندہ ہوتے ہیں، ایک زندگی لینے والا زندہ ہوتا ہے، ایک زندگی دینے والا زندہ ہوتا ہے۔ جو زندگی لینے والا زندہ ہے وہ مرتا ہے، اس کے لیے موت ہے۔ جو زندگی دینے والا زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ تیرا اور میرا رسول زندگی لینے والا زندہ نہیں، زندگی دینے والا زندہ ہے۔ اگر کوئی چپ ہے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے مسلمانوں اے مومنوں، جب تمہیں تمہارا رسول پکارے اس کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتہ چلا جو نبی کے بلانے پر آ جائیں وہی تو زندہ ہوتے ہیں۔ نا 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 بولنا تھا آپ کو۔ شاہی سید بادشاہ ہمارے محترم دوست ہیں جو منڈی بہاوالدین سے تشریف لائے ہیں، یہ بھائی آپ کے نے سب سے پہلے آپ کے پنجاب کے ممبر سے جملہ کہا تھا، اس کے بعد تو پھر بڑے بڑوں نے کہا ہے، لیکن اب میں وہ کہہ رہا ہوں اس پنڈال میں خیرات مل جائے گی۔ ہاشم ڈاکٹروں سے پوچھنا تجھے انجیکشن کے لیے چاہیے تھا، تو میں جملہ پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر بتائیں گے کہ گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا۔ بندہ زمین پہ رہ گیا تو دکھی جاؤں گا، گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس خراب ہوں تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، قبلہ میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا، نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں۔ تمہاری جوانی سلامت رہے، تمہاری جوانی بے داغ ہو۔ اور السلام پیارے پیارے لفظ بولے تو سانو مدارج بھی بننا چاہیے گا کہنا 033 033 پاک زرات قاتلات لعنت پات نعرہ مار جنت فری نعرہ کیا بات ہے یار، بے شک بے شک ادھر ہی جنت فری ہے، زندگی ہو آپ کی۔ ہاں ہاں بیٹھے ہو ٹور گئے ہو نا، میرے ساتھ سفر کرتے آئیے گا، پر زندگی آپ کی نسلیں آباد ہو۔ رسول زندگی دینے والا زندہ، اور جو زندگی دینے والا زندہ ہو اس کے لیے موت نہیں۔ اگر نبی کی آواز میں زندگی نہ ہوتی تو ابراہیم کے بلاوے پہ مردہ پرندے آتے کیسے؟ نہیں رکیے گا ٹھہریے گا ایک پل کے لیے، میرا ساتھ دیجیے گا، بات بڑی قیمتی ہے، زور بالکل نہیں لگانا، آہستہ سے پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں آپ کا زور کتنا ہے اور جملے کو کس حد تک آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اب آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے شاہ جی، میں نے آپ کے یہ سرگودا میں ہی کہا ہے، اور جو خیرات ملی ہے وہ نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے گا، میں نے یہی کہا تھا، میں نے اس محمد کی بات کی ہے، جو سنی بھائی بیٹھے ہیں آپ کے لیے خصوصی جو پیغام ہے، میں نے اس محمد کی بات کی ہے جو آنے سے پہلے تھے اور جانے کے بعد ہیں۔ میں تو پڑھ گیا ہوں میری جان، ہاں زندگی ہو آپ کی، جو آنے سے پہلے تھے جانے کے بعد ہیں۔ ہاں اس کا مطلب ہے نطفے والا اور ہے، سارے بولو سید نور والا، سارے کھولو ہاتھ نور والا۔ ایک فرق پڑھوں اب پتہ چل جائے گا علی بھائی کس نے وہ پہاڑ دیکھا ہے جو ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور کون رہ گیا۔ یاد رکھو دونوں کا بڑا فرق ہے قبلہ، شاہ جی جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہوتا ہے، جو دوش محمد پہ قدم رکھے وہ نور والا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جیتے رہیں آباد رہیں، مولا رزق میں اور اضافہ فرمائے، لینے والے اور ہیں۔ ہاں جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ لطفے والا ہے، جو دوش محمد پہ قدم رکھے بولو
وہ نور والا ہے. نہیں 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 نہیں, جلدی کا ہے کی, جس نے پوری تاریخ کا ایک ورق ہے سادات عظام, جو میں ایک لمحے میں پورا ورق کھنگالنے لگا, ٹھیک ہے, لیکن جس نے تاریخ پڑھی ہوئی وہ تاریخ کے آئینے میں جھانک کے میرے ساتھ اتنا سفر کر لے گا کہ علی علی کی صدائیں بلند ہوں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, شرط ہے علی کا بصیرہ ہو, عام بندہ بولے گا ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں نور اور نطفے کا فرق. قبلہ جو میدان جنگ میں پڑے ہوئے مردہ کافروں کے بدن سے کپڑے اتار اتار کر اپنے بچوں کو پہنائیں, وہ نطفے والے ہوتے ہیں, اور جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے وہ نور والے ہیں. کیا بات ہے یار, آپ نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں بھائی, کن کے کپڑے ہیں جو جنت سے آئیں؟ سارے بولے. حسنین, کریمین, نورین, نیرین, امامین. کہاں سے آئے؟ کب آئے ہیں جی؟ عید کا دن تھا. شہزادوں نے کیا کہا؟ اماں ہمارے کپڑے. ہاں, بی بی نے کہا وہ درزی لا رہا ہے. نا 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 نا, مجھے ہیرے جلا کے آلو ابالنے کا شوق نہیں. ہاں ہاں, اب پتہ چل جائے گا. دو طرح کے بندے شاہ جی مجلس میں آگے نہیں بولتے, ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو, اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں. ہاں, مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے, مجھے نہیں پتا خمار میں کون ہے. جیسے ہی بی بی نے کہا نا درزی لا رہا ہے, سید معرفت والے پر ہوں تو اڑ کے پڑھا جائے, پھر اڑ کے ہی سنا جائے, پھر مزہ آئے گا. جیسے ہی بی بی نے کہا کہ درزی لا رہا ہے, یہ آواز اس نے سنی جو کان نہیں رکھتا. جان میں جملہ پڑھوں, یہ آواز اس اللہ نے سنی جو کان نہیں رکھتا. پھر اللہ کی آواز آئی, جبریل تجھے سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں. سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں. ہائے قبلہ, یہ کہنا تھا. جبریل تڑپے, کرے ارے وہ گھر اور یہ نوکر. اب یہ کیا ہو کیا رہا ہے, ذرا اس کو غور تو کیجئے. یہ درزی جنت سے کپڑے لا رہے ہیں. بی بی نے دیکھا, پوچھا, سوچا نہیں, کہا لا رہے تو لا رہے. آپ کا گھر کا دروازہ ہے, دروازے پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, اور ایک باہر کا بوڑھا گھر میں داخل ہونا چاہے تو بچہ روک دے گا, رکیے, اور اس بچے کے روکنے پہ اسے رکنا بھی پڑے گا. وہ کہے میں تو بڑا ہوں, میں تو عمر میں بڑا ہوں, میرا بڑا قد ہے, میں تو جاؤں گا اندر. تو بچہ کہے گا نہیں نہیں, آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ باہر والے ہیں, میں گھر والا ہوں. گھر سے کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں, میں لے آؤں گا, آپ اندر نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے جو گھر والا ہو جو چاہے لا سکتا ہے. چلے رک جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, جلدی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جتنا کہا ہے اتنا ہی پڑے گا, لیکن فیصلہ لے کے جائیں گے, ایسے تھوڑی نہ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے, جتنے بیٹھے ہیں شیعہ ہیں یا سنی ہیں سارے, جنت تو سب کو چاہیے نا. ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاہ جی بے نیازی کرتے ہیں, جنت سے جانے سے انکار کر دیں گے, یہ ہوگا ہوگا. بھئی ہم حسین کی جاگیر میں جانے سے انکار کیوں کریں؟ علامہ حضرت سنزیدی اللہ مقامہ سے کسی نے پوچھا, آپ جیسا ملنگ تھا, اس نے اٹھ کے نعرہ لگایا, اور کمال نعرہ لگایا. تو کسی نے علامہ حضرت سنزیدی سے پوچھا کہ انہوں نے جنت جانا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے نہیں جانا تو اللہ نے اپنی جنت کرائے پہ دینی. ٹھیک ہے, تو جنت تو سب کو چاہیے حاصل. اب ملے گی کہاں پہ, یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے. کہاں سے ملے گی جنت؟ سب سے پہلے اللہ نے جناب آدم بھیجے. آدم ہمارے باپ ہیں, بنے مٹی سے, یہاں کی مٹی وہاں گئی, محترم ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے اللہ نے آدم بنانے کے لیے کہاں کہاں کی مٹی لی تھی؟
کتاب کا نام ہے سلیم بن کیسے ہلالی. اس میں درج ہے اللہ نے جب آدم بنانا چاہا تو 3 جگہ کی مٹی لی. 3 جگہ کی. مکہ کی مٹی کو لیا, مدینہ کی مٹی کو لیا, اور نجف کی مٹی کو لیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے آدم بنانے کے لیے مکہ, مدینہ, نجف تینوں جگہ کی مٹی کو لیا. یا اللہ آدم بنانا ہی تھا تو یہی بنا لیتا, مٹی یہاں تھی, وہاں کیوں لے گئی مٹی اٹھا کے؟ کہا تجھے نہیں پتا آدم بنانے والے ہاتھ نہیں. ہاں ہاں ید اللہ. یا اللہ مکہ, مدینہ, نجف تینوں جگہ کی مٹی سے بنے ہیں آدم. اب مانگوں گا خیرات, اور جو دے گا میں اس کی نسلوں کو بھی سلام کروں گا. میرا کلیجہ لگے گا بندہ بے نیازی کرے, ہوگا نہیں بھیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو, ہمارے باپ آدم کو مکی بھی بنایا, مدنی بھی بنایا, اور نجفی بھی بنایا. ہائے 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 ہائے. اب آدم کا شادی لائق بیٹا وہی کہلائے گا جو مکی بھی ہو, مدنی بھی ہو, نجفی بھی ہو. اب پتا چلے گا شیعہ سنی دوستوں کون مکی ہے, کون مدنی ہے, کون نجفی ہے. تو پھر سخی حسین کی مجلس میں ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. پتا چلا کہ مکی بیٹھے ہیں, ہم نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. پتا چلا کہ مدنی بیٹھے ہیں, ہم نے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ. سارے ہاتھ اٹھاؤ مل کے, تعریف ہی ہو جائے. ہائے ناری, مل کے دو ہاتھ بلندے, ہائے ناری. زندگی ہو آپ کی. نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آدم بنے ہیں, جزاک اللہ, اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, تقبل اللہ. پریشان نہ ہوئیے گا, یہ بھی داد ہی ہے. ہاں یہ ارے دعا کیجیے گا, مولا آپ کو خوش رکھیے. ہاں ویسے یہ داد دینا تو ہاشم نے شروع کی ہے, مولا اس کے رزق میں اور اضافہ فرمائے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, تھوڑا سا صبر, اور مشکل بات آ گئی ہے, ساتھ دیجیے گا. سب سے پہلے بنا دیا آدم. ہم چلے آدم کے پاس پہنچے. میں نے کہا اللہ کے نبی ہو, ہاشم بھائی, ارسلان بھائی, قبلہ محترم, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, ملک صاحب بیٹھے ہوئے, برادرم بیٹھے ہوئے, منڈی باودین سے سیدزادہ آیا, کتنے لوگ آئے ہیں. میں نے کہا یہ سارے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ابو البشر ہیں, جنت ہی دے دیں, آپ ہمیں جنت دے دیں, ہم مجلس بنا کے بیٹھے, مہربانی جنت. آدم نے کہا میں دے سکتا ہوتا تو نکالا کیوں جاتا. میں دے سکتا ہوتا تو نکالا کیوں جاتا. لے جی آدم نے ہاتھ اٹھا لیا, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں. میں چلا جناب نوح علیہ السلام کے پاس چلا گیا. وہ کشتی بنا رہے تھے. ہم نے کہا ہمیں جنت چاہیے, ملے گی؟ کہا نہیں میرے پاس جو کشتی ہے نا یہ کوہ جودی پہ سواریاں اتار دے گی. کوئی ایسا سفینہ تلاش کرو جو جنت کے دروازے پہ سواریاں اتار دے. ہائے 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 ہائے, میں شکر گزار آپ کی توجہ, آپ نے خرید لیا خدا کی قسم. ہاں ہاں ایسا سفینہ تلاش کرو جو جنت کے دروازے پہ. مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں شور بڑا ہو, مجلس وہ بڑی ہوتی ہے مومنوں کے دل سے چہرے کھلے, اور پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لطف تو تب آتا ہے بھیا. اس کے بعد میں جناب ابراہیم کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سرکار جنت ہی دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جنت تو نہیں دے سکتا, ایک گھر بنایا ہے اس کا پاس ملے گا. وہ گھر ہے خانہ کعبہ. یہ کعبہ وہی ہے جہاں علی آیا ہے. قبلہ سید محسن نقوی آپ کے جانے پہچانے لوگ, کیا دنیا تھی. وہ ایک بات کیا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے جس کے زچہ خانے کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر ابراہیم جیسے نبی کو امامت ملے, ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. یہ جو ہاتھ کھلیں گے دعا ملے گی. کیا ماحول بن گیا خدا کی قسم, خرید لیا آپ لوگوں نے. ہاں ہاں جس کے زچہ خانے کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر ابراہیم جیسے نبی کو امامت میں. نقوی صاحب ہماری شریعت اسے علی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کعبہ پتہ کیا ہے,
یہ کعبہ 4 دیواری ایک گھر ہے، ان 4 دیواروں میں بھی ایک ہماری ہے۔ شیعہ سنی دوستو، جب دشمن علی کعبہ میں جائے نا اور کعبہ کا چکر لگاتا ہے، اگر دل میں علی نہ ہو، بندہ کعبہ کے چکر لگائے تو کعبہ بھی سوچتا ہے یہ کس چکر میں ہے۔ تو یہاں علی بسانا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر کریں گے تو اس کا مطلب ہے جنت کون دے گا؟ جناب ابراہیم نے بھی منع کر دیا۔ چلتے چلتے ہم سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس ہائے 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 ہائے، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ایسا نہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا کہ نہیں جی؟ آ گیا، آج یکم ہے ربیع الاول۔ ربیع شاہ جی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو۔ اسلام کے دامن میں پہلی بہار تب آئی جب میرا محمد آیا۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا صبر کرنا۔ کون آیا؟ بولیے شاہ جی، ہاتھ آپ پرواز کریں گے اب میرے ساتھ، تھوڑا سا ایسے کر کے بیٹھیے۔ ہاں ہاں، تھوڑا سا میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے طالب علم ہیں اور آپ ساتھ دیجیے گا، آپ کا خصوصی مجھے ساتھ چاہیے، اس لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس کا مطلب ہے نبی ہے میرا سلطان اور اس کا مہینہ ہے۔ اب میں سنیوں کو سلام پیش کروں گا، جو سنی بھائی مجلسوں میں ہمارے پاس آتے رہے، انشاءاللہ وہ میلاد منائیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ جائیں گے یا نہیں بولو؟ سارے جائیں گے نا؟ ٹھیک ہے، ان سبھی بھائیوں کے پاس جائیں گے علی بھائی اور سنی بھائی۔ ویسے بھی ہاشم مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، پتہ کیوں؟ جیسے ہی میلاد مناتے ہیں نا تو پھر وہ ایک نعت پڑھتے ہیں، مجھے وہ نعت بڑی پسند ہے۔ وہ نعت پڑھتے ہیں، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم ارسلان شاہ، مجھے وہ سنی ملے جس نے یہ بات کی ہے، میں اس کو سلام کروں گا۔ بھئی تو نے حق کے نمک ادا کر دیا، جو بندہ بھی جس کا کھائے اسی کا گن گانا چاہیے۔ اور جو بندے میرے بھائی یہ کہتے ہیں نا تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کھانا بھی نبی کا ہے تو اس کے گیت بھی گانے ہیں، لیکن یہ نعت پڑھتے پڑھتے کبھی تو زمانے کو یار بتایا کرو نا، 25 برس یہ محمد کس کے ہاں سے کھاتا رہا؟ جو بولے ہو سلام ہے یار اس کو، جو رہ گئے معذور کرتا ہوں۔ نا 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 نا، جبر کی داد کوئی نہیں۔ جو سید بیٹھا ہے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھے، جو سید ہے ایک پل کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا، ہاتھ کھڑا کرنا جو سید بیٹھے۔ ماشاءاللہ یہ تو سیدوں کی انجمن سجی ہے اور اس گلدستہ سادات میں ندیم آپ بھی اب دعا چاہے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے پر کھلیں گے، کتنے ہاتھ اٹھیں گے۔ ہاشم بھائی اس جملے پہ پورا جنگ کھڑا تھا، ان کا پتہ کوئی نہیں، لیکن لفظ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنی بھائی ایک پھر ساتھ نعرہ بھائی جان لگاتے ہیں، کیا؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ہاتھ کھولو ہم بھی لگا لیتے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ خدا کی قسم شاہ صاحب، سنی بھائی جس نے ملک جی یہ نعرہ بنایا ہے نا، اگر وہ مجھے ملے میں اس کا ہاتھ چوم کر اسے اپنے پلے سے لنگر کراؤں۔ اس نے جملہ ہی کمال کا ہے، اس نے پہلے کہا ہے سیدی، پھر اس نے کہا ہے مرشدی، اس نے سیدی کے بعد مرشدی کہہ کر پورے زمانے کو بتا دیا کہ سید مرشد ہوتے ہیں، کمی مرشد نہیں ہوا کرتا۔ نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگ؟ ہاں ہاں، سید مرشد ہوتے ہیں، کمی مرشد نہیں ہوا کرتے۔ اس کا مطلب ہے سید مرشد ہیں، اور ماننا بھی ہے کیونکہ اللہ نے ان میں اور ہم میں غذا میں حلال حرام کا فرق رکھا ہے۔ ہاں ملک جی، صدقہ امتی پہ حلال ہے، سید پہ حرام ہے۔ میں غیر سیدوں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میرے سامنے سید بیٹھے ہوئے، خود زمین پہ بیٹھے مجھے ممبر دیا ہوا ہے، خود خاک نشیں ہیں مجھے مائک دیا ہوا ہے، خود چپ ہے میں بول رہا ہوں۔
यहाँ खड़े होके भी सदका मुझ पे तो हलाल है, इन पे हराम है। ओ सैयदो, तुम्हारी वकालत करने लगा हूँ, मेरा साथ देना, तुम्हारा बोलना गवाही में शुमार होगा। और शाह साहब, शरीफ गवाह अदालतों में मुकर्रा नहीं करते। मेरा साथ देना, मैं तुम्हारी वकालत करने लगा हूँ। सैयद मट्टी पे बैठे, मुझे मिंबर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ खड़ा होकर सदका मुझ पे हलाल है, सैयद पे हराम है। पता चला सदका खोर मिंबर पर भी आ जाए तो सैयदों के बराबर नहीं हो सकता। जाग लेना खुदा, या हाथ यही करना, हाथ खोलना पे एक पल के लिए, हाथ खोलना। हाँ, नहीं, सारे सादात हाथ खोलो, मैं जुमला पढ़ूं। किबला जब पाकिस्तान का सदका खोर मिंबर पर आकर सैयदों के बराबर नहीं हो सकता, तो अरब का सदका खोर तख्त पे आके मोहम्मद के बराबर कैसे? जिंदगी हो आपकी नस्लें आबाद हो। जब पाकिस्तान का जिंदगी हो, बहुत शुक्र, पाकिस्तान का सदका खोर बैठे हो टुर गए, थके तो छोड़ दिए, नतीजा दे लो। जितना कहा गया था बस उसमें से चंद लम्हे बचे और उसी में नतीजा दे। किसके पास गया जन्नत लेने? चलते चलते इब्राहिम के पास। उन्होंने क्या कहा? मैं तो नहीं दे सकता। हाय, ना 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 ना, चेहरे पढ़ लिए मैंने हाशिम भाई, चेहरे पढ़े हैं, फिर जुमला पढ़ूंगा, फिर चेहरे पढ़ूंगा, फिर पता चलेगा फूल कहाँ है, धूल कहाँ है। हाँ हाँ, फूल और धूल कहाँ है, फैसला हो जाना है। मैं चलते चलते नबी के पास गया, मैंने कहा कायनात तुझे मानती है तो इज्जत है, कितने बेइज्जत तेरी वजह से साहिब इज्जत हो गए। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आप ही हमें जन्नत दे दें, आप तो दे सकते हैं। नबी ने कहा तुम लेट हो गए हो, वो तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। ये मयार है यार जिस पे आए हो, जिंदगी तो सही है ना आपकी। हाँ तुम लेट हो, वो तो हमने अपने बच्चों के नाम कर दिए। बात के जोर पे बोलना है, मेरे जोर पे नहीं। इसलिए कि पूरी जिंदगी में 14 में से कभी भी कोई मासूम ऊंचा चीख के नहीं बोला, चूंकि चीख के बोलना शान इस्मत के खिलाफ है। आप कहेंगे फिर गदीर में क्या हुआ? भाई गदीर में नबी ने आहिस्ता से मन कुन तो मौला कहा, पर 1.25 लाख ने सुन लिया। जो अब भी चुप है फिर क्या करूं? जिनका लिए असगर बोले और 9 लाख सुन ले, जिंदगी आपकी है। तो नबी ने आहिस्ता से मन कुन तो मौला कहा, 1.25 लाख ने सुना। अब आहिस्ता से कहूँगा, बुलंद होके सुनिएगा। मैंने कहा रसूल ने भी कह दिया, हमने तो बच्चों को दे दिया, जाएं कहाँ? मैंने कहा ऐसा करते हैं, नबी के जो करीब में रहते हैं ना, कुर्ब में पास पास, जिंदगी भर आगे पीछे रहे, उन सहाबा के पास चलते, नबी के मोहतरम सहाबा के पास चलते, इज्जत वाले सहाबा के पास, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चलते, नबी के सहाबा के पास। सहाबा की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। हमारे बारे में गलत प्रोपेगेंडा है कि हम सहाबा की इज्जत नहीं करते। याद रखिए, हमारा अकीदा है ना सहाबी बुरा होता है ना बुरा सहाबी होता है। सहाबी बुरा होता है ना बुरा सहाबी होता है। बस बात इतनी पकड़ लो, शिया सुन्नी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाशिम भाई, ना सहाबी बुरा है ना बुरा सहाबी है। जन्नत नजर आएगी अगर मैं बात पहुंचा पाया। और देखिएगा जुमले का मयार, मैंने शादी नबी के सहाबा के पास गया और मैंने कहा बड़ी इज्जत वाले हो, आसमान पे हो तो सितारे हो, जमीन पे हो तो हिदायत के मीनारे हो, नबी के जनाजे में हो तो सारे हमारे हो।
زندگی ہوا. اس کا مطلب ہے جنت کون دے گا؟ جو جنت کا مالک ہوگا. اب جنت کا مالک کون ہے؟ سردار کون ہے؟ مالک وہی ہے جس نے منگوائے ہیں. بات بھولی تو نہیں؟ جیسے ہی بی بی نے کہا تجھے سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر جبریل آج حسنین کا درزی نہ بنا دوں. جبریل کہتے ارے وہ گھر اور یہ نوکر ہم جائیں گے لیکن آج درزی بن کے جائیں گے. اب جبریل چلے در سیدہ پہ آئے اور آ کے شاہ صاحب کیا کیا؟ سامنے کیا کیا؟ آتے ہی نورانی پروں سے دہلیز عصمت پر دستک دی. کیسے؟ اندر سے آواز آئی کون؟ آجی حسنین کا درزی. کون؟ حسنین کا اچھی درزی. پھر اس نے دستک دی. کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. پھر دستک اس نے دی. اجی کون ہے؟ اجی میں حسنین کا درزی کپڑے لایا ہوں. رکیں، سارے سید ہیں، تقریباً معرفت ہے، خون ہے، عظمت ہے، عزت ہے، لیکن ایک سوال ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ دہلیز عصمت ہو، دستک عصمت ہو، اندر سے معصوم کو پتہ نہ چلے. دہلیز عصمت پر بیٹھے ہو ٹور گئے ہو، آپ جاگ دے رہے ہو خدا آدم. زندگی آپ نے نعرہ دینا ہے اور میں جملہ اتنا بڑا پڑھوں گا بے ساختہ آپ نعرہ دیں گے. اور نفسی رہو بیرنا زندگی میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ذوق اور جذبہ سلامت رہے. ٹھیک ہے روح پھونک دیتے ہیں آپ مجمع میں، لیکن میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا جبریل کیا ہو گیا؟ یہ سارے سید پوچھ رہے ہیں سلطان الملائکہ، ملائکہ کا سید ہے تو. جب پہلے بار دستک دی اور اندر سے آواز آئی کون تو تو کہہ دیتا میں سلطان الملائکہ ہوں. دوسری بار دستک دی تو آواز آئی کون تو کہہ دیتا میں جبریل امین ہوں. تیسری بار دستک دی تو تو کہہ دیتا، اندر سے پوچھا گیا کون تو تو کہہ دیتا میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں سلطان الملائکہ ہوں. ہر بار تو نے ایک ہی جملہ کہہ کے تعارف کروایا ہے میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین. سارے ہاتھ کھلن گے دے کے وداں گا ورنہ سید اسی بھی اتھیاں ہیں. میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. اور میں نے کہا جبریل سید سردار پوچھ رہے تو نے درزی کہہ کے اپنا تعارف کیوں کروایا؟ کہ تمہیں نہیں پتا بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے. جاگنا لفظ پڑھنا ہے، بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے. اور میں بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدلتا ہے پھر قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. بہت شکر گزار، بہت شکر گزار. بس اتنا ہی پڑھنا تھا، کافی پڑھا میں نے. آپ کیا سنا آپ نے؟ شکر گزار آپ کی توجہات پر. بس یہ سوچ کے گریہ کیجئے گا کہ اس گھر کے درد کی کہانی بڑی انوکھی. چہلم کے دن بھی چل رہے، چہلم بھی منا رہے. کہیں اپنے یہاں بھی چہلم کے حوالے سے چہلم منانے آئے ہو اس غریب کا کہ جس کی لاش پہ اس کی بہنوں کو نیل ہوئی تھی. نہ کوئی ذاکری ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے. مسائب اس بارگاہ سے ملی ہوئی خیرات ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو مجھ کو جتنی مل جائے جس کا جو ظرف ہو. لیکن ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پہنچا پایا تو حق ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. ملک صاحب خدا نہ خواستہ کسی بہن کا بھائی مر جائے نا اور بھائی کا جنازہ ہو جائے تو بہن گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہر جانے والے کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے اور ساتھ میں ایک جملہ کہتی ہے میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا، میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا.
मुकद्दर अली की बेटी का, भाई का चेहलम तो क्या, भाई का शहर भी नसीब नहीं हो। जज़ाकल्लाह, हक अदा किया आपने। ऐसे ही बनता था, जो सैयद है तुम्हारा ऐसा ही रोना बनता था। अल्लामा तालब जौहरी साहब का एक जुमला है, जुमला नहीं मसाइब का पहाड़ है। किबला सैयद वो फरमाया करते थे, जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह पढ़ती थी ना, उसे इतना मारा थे मोहम्मद की उम्मत ने, उसकी लाश पे आके पूछ रही थी क्या मेरा भाई हुसैन तू है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ही हक बनता था। अभी भी तेरी हाय कबूल फरमाए। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी को। लोग कहते हैं जवान नहीं रोते, किस कौम का जवान ऐसे रोता है? मैं कहता हूँ जवान रोता है तो 40-40 साल खून रोता है। 3 दिन तक खड़ी रही अली की बेटी। 3 दिन बाद असलाम शाह हुक्म हुआ अली की बेटी को पैदल लाया जाए। दुश्मन जमाना, राह देने वाला कोई नहीं, रास्ता किससे मांगती? लाखों बेगैरतों का हजूम देखा, चलने की राह नहीं। फिर भाई हुसैन का सर नोके नेज़ा पे देखा, सर की आंखें बंद देखी। और मलक साहब एक कमाल की बात की, कहती है भैया हुसैन आंखें खोल, तुझे कत्ल होते मैंने देखा था, मुझे कत्ल होते तू देख ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करके भी तेरी हाय कबूल फरमाए। भैया आंखें खोल, तुझे कत्ल होते मैंने देखा था, मुझे कत्ल होते तू देख। भैया तू तीर से कत्ल हुआ, तलवार से कत्ल हुआ, नेज़े से कत्ल हुआ, खंजर से कत्ल हुआ, मैं कभी पत्थरों से कत्ल हुआ, कभी खोलते हुए पानी से कत्ल होंगी, कभी आग से कत्ल होंगी, कभी जालिमों की निगाहों से कत्ल होंगी। ये कहना था या हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ना शुरू किया। जितने लईन थे ना वो टोलियों में बट गए, एक दूसरे से कहने लगे, ये तो कहते थे बागी से जंग है, ये बागी का धड़ भी साथ नहीं, ये कुरान कितना अच्छा पढ़ता है। ये फिक्रा कहना था या चलने का रास्ता मिल गया सैयदों को। जो सैयद बैठे हैं, नौकर हूँ, कनीज का बेटा हूँ, हाथ बांध के माफी मांग के फिक्रा पढ़ रहा हूँ। मैंने आपकी जद का मसाइब पढ़ते हुए कभी भी उरिया लफ्ज मेंबर से नहीं पढ़ा। मैं बस अदब से गुजरूंगा, तुम हाय कर लेना, पुरसा हो जाएगा। शाह जी अल्लाह जाने क्या मजबूरी थी सैयदों की। सैयद बाजार में चले हैं ना, सज्जाद चलते थे तो बाकिर को चलना पड़ता था, जनाब ज़ैनब चलती थी तो सकीना को चलना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस तरह एक रस्सी में बंधे हुए थे सादा। इस रंग में सैयदों का काफिला बाजार में दाखिल हुआ। या एक 8 साल की बच्ची, जो औलाद वाले हैं ना, कलेजे पत्थर के नहीं है तो सीने पे हाथ मार के फिक्रा सुनना। खुदा की कसम 8 साल की बच्ची जो छत पे खड़ी अपनी माँ के साथ कैदियों का तमाशा देख रही थी, उसने माँ का कंधा हिलाया, हिला के कहती है अम्मा नेज़े वाला कारी ना देख, बाजार वाली छोटी कैदन देख। अम्मा नेज़े वाला कारी ना देख, ओ बाजार वाली छोटी कैदन देख। अम्मा बच्ची गिरना चाहती है, गले की रस्सी उसे गिरने नहीं दे। अम्मा वो बच्ची जख्मी बड़ी है। अम्मा किस कौम का हौसला मेरा भाई ने भी करी, हाय कबूल फरमाए। एक मंजिल और बढ़ाना, हर बंदा मातम करेगा, लेकिन जुमला पढ़ने देना। ये कहना था, कहती है अम्मा तू कहती अगर दुआ करे तो कबूल हो जाती है। माँ ने कहा हाँ। कब मैं इस छोटी कैदन को पानी पिलाकर इससे दुआ ना कराऊं? माँ ने कहा इजाजत है। इसने प्याले में पानी लिया, चलने लगी। माँ ने पूछा बेटा क्या दुआ करवाएगी? कहा जब ये छोटी कैदन पानी पिएगी ना, मैं इससे कहूंगी दुआ कर जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। ये चलने लगी। का बेटा एक दुआ मेरे लिए कराना। का अम्मा तेरी क्या दुआ है? का दुआ करवाना अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। हाय अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। और सैयदो घरों तक मातम करोगे अगर मैं बात पहुंचा पाया। किबला अल्लाह जाने किस रंग में बाजार में आई, हाथ में प्याला। बीबी ज़ैनब को देखा और देख के एक अजीब बात की। कहती है जख्मी कैतन, एक परदेसी कैतन,
اے اللہ راسی کہتن، اے بزرگ کہتن. میں جلدی کر گیا ہوں شاید سید، میں ہی جلدی کر گیا. اجازت دیتی ہے میں اس چھوٹی بچی کو پانی پلا لوں؟ میں نے پڑھ دیا سیدو، تم نے سن لیا. بی بی عالیہ کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہیں جو بھی آتا ہے پتھر لے کر آ. تو کون ہے جو پردیس میں پینے کو پانی لے؟ کہا جب یہ چھوٹی قیدن پانی پیے گی میں دعا کراؤں گی. کہا جا اجازت ہے پلا پانی. یہ پلٹی بی بی زینب نے سکینہ کو دیکھا، کہا بیٹا تو امام کی بیٹی ہے، دعائیں پہلے پانی بعد میں. ہاں کرو نا ماتم، کرو نا ماتم. جب ماتم کا دھی چاہے تو سینے کے ساتھ سر کا ماتم کیا کرو. کیوں؟ جتنا حسین کا بدن زخمی تھا اتنا زینب کا سر زخمی تھا. سر کا پرسا، سر کا پرسا. سر بندہ سر پہ ہاتھ مار کے کہہ دو نا ہائے غریبی، کہہ دو نا یار ہائے حسین. کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا. ہلکے کے ماتمیوں فکرہ لینا. بی بی سکینہ کے قریب آئی، آگے کہتی ہے قیدن پانی پی. کہا نہیں تو دعا بتا. کہتی ہے پھر دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں. سکینہ کے رسیوں والے ہاتھ اٹھے، رو کے کہتی ہے میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ اجڑے. میں نے پڑھ دیا سارا مصائب. جو نہ کر پائے ماتم وہ جانے شام کی ملکہ جانے. قبلہ یہ کہنا تھا، ہاتھ نیچے نہیں آیا. کہا ایک دعا میری ماں کی کرا. کہا تیری ماں کی دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروا اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے. قبلہ مدینہ کا نام آیا. بی بی فضہ قریب ہی کھڑی تھی. انہوں نے پوچھ لیا تیری ماں مدینہ جانے کی دعائیں کیوں کرواتی ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے زیادہ پتا نہیں پر میری ماں کی مرشد زادیاں مادام مدینے کی رہنے والی ہے. مرشد زادیوں کا نام آیا. بی بی فضہ نہیں پوچھا تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہے؟ سیدوں بچی تھی بازار میں، ماں تھی چھت پہ. بچی نے بازار میں پوچھا اماں یہ قیدی پوچھتے ہیں تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہے؟ سیدانیوں کے ناموں کا آنا تھا. ماں نے کہا واپس آ جا، ہمیں دعا نہیں کروانی. اور یہ بے غیرتوں کا مجمع اس قابل ہے میں علی اور بطول مادام علی اور بطول کی بیٹیوں کا نام لوں. یہ فکرہ بی بی زینب نے سنا، روک کہتی ہے حبیبہ جس کا نام بازار میں نہیں لیتی وہ زینب سر برہنا رسن بستہ کبھی اس بازار. محمد کا جس کا نام بازار نہیں لیتی وہ زینب بازار آ گئی. فکرہ ہے دعا کرتے ہوئے پڑھ دیتا ہوں، چوٹ پڑے تو ہائے کرنا. جیسے ہی کہا نا وہ زینب بازار آ گئی. حبیبہ سنی تڑپی اللہ جانے کیسے چھت سے بازار میں آئی. ملک صاحب بی بی کے قدموں پہ گری اور گر کے کہتی ہے اگر تو ہی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے بتا وہ علموں والا عباس کہاں ہے؟ تا گھوڑے کی گردن دیکھ میرے غازی کو پابندیاں کھا گئی. اس ذکر کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. شانی بھائی کے رزق میں اضافہ فرما. اس انجمن کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عزت مآب سیدزادہ اسلام حسین شاہ صاحب ان کی توفیقات خیر اور رزق میں اور اضافہ فرما. ان میں اگر کوئی بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. اگر مومنات میں کوئی علیل ہے بتصدق فاطمہ صغریٰ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ، اس بی بی کی جھولی کا واسطہ جو جس کے لیے شاعر کہتا ہے یہ ہے تصورات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال، کہیں پہلو میں میرا اصغر تو نہیں لیتا. بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبی عطا فرما. سید سجاد کی بیماری کا واسطہ
وہ بیمار نہیں تھا، اسے شام نے بیمار کر دیا۔ سید جب شام میں قافلہ پہنچا نا، پتھروں کی بارش ختم ہوئی ہے، بی بی زینب کو لہو میں ڈوبا ہوا سجاد نے دیکھا تو شاعر کہتا ہے سجاد نے رو کے کہا یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینے میں، بتائیں ہم انہیں زینب کی آبرو کیا ہے۔ سید سجاد کی بیماری کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک سجاد صاحب کے رزق اور توفیقات میں ڈاکٹر صاحب کی اضافہ فرما، ملک صاحب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یہ دور دراز سے سادات عظام سفر کر کے تشریف لائیں گے، یہ سادات و غیر سادات، یہ جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا، ہاشم بھائی کے رزق میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ سرکار اس امام کو بھیج جو صغرا کو اکبر سے ملا دے، اس امام کو بھیج جو سکینہ کو علی اصغر سے ملا دے۔ ذوالفقار آج بھی انتظار میں ہے، ذوالجناح آج بھی انتظار میں ہے، منتقم خون حسین سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ